السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد خلیل اتاری آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ سبھی لوگ ہم گھروں میں آج کل محصور ہیں اور کرنے کے لیے کام تلاش کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ آپ اچھے کام کیجئے، کرنے والے کام کیجئے، نہیں تو آپ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا یہ ایک بہت بڑی آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے، اور جو لوگ اس فن کو جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو کن کاموں میں مصروف رکھنا ہے تو وہ بے شمار بے مقصد کاموں سے بچ جاتے ہیں اور ان کی ترقی کا عمل بھی چلتا رہتا ہے۔ جب ہم ان کاموں میں پڑتے ہیں کہ جو کام ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں یا ہمیں غلط سمت میں ہماری سوچ کو، ہماری مصروفیات کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ پھر بعض اوقات اپنے مقصد جو کہ ان کے سامنے ڈیفائنڈ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو پا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی کنسنٹریشن کو درست سمت میں لے کر نہیں چل پاتے۔ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں ان دنوں کے اندر جن پر ہم کام کر سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں؟ تو میں ان ٹاپکس میں سے چند ایک ٹاپکس جو میرے ذہن میں ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنی صحت پر کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری صحت جو ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خوراک کو میں مصروفیات کی وجہ سے، کاروباری مصروفیات، بھاگ دوڑ کی وجہ سے وقت پہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ورزش نہیں کر سکتا تھا، تو آپ کو ورزش کا شیڈول بنا سکتے ہیں۔ آپ وقت پہ کھانا کھانے کے اعتبار سے اچھا کھانا کھانا اور وقت پر کھانا، اپنی صحت کے مطابق کھانا، بے مقصد ان دنوں میں اگر کھاتے چلے جائیں گے اور بعض اوقات تو پھر بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سو گئے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کی شوگر جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہے، کچھ اور اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، جب اٹھ کے چلنے پھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو اپنی صحت کو خراب کر لیا۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ ہم ورزش کریں، کچھ کام کریں، یہ مطلب اپنے شیڈول میں ہم رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد دینی اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں پر ہماری کمیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن کسی کو سنائی نہیں ہے یا کسی سے سیکھی نہیں ہے، تو آپ ایک دفعہ نماز سیکھ لیجئے۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارا سب سے پہلا فرض نماز تھا، لیکن ہم نے اس پر ورکنگ نہیں کی، کام نہیں کیا، تو ہم اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں۔ پھر اس میں ترجمہ جو نماز کا ترجمہ ہے، رب اجعلنی میں اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں ہم، التحیات میں کیا کہہ رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح سے آپ کلمے جو ہیں اس کے اندر ہم اللہ سے کن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ہم استغفار کرتے ہیں، کن چیزوں کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں میننگز کے ساتھ، معانی کے ساتھ، یہ ضروریات اور فرائض میں سے ہیں۔ پھر قرآن مجید کو لے لیجئے، قرآن مجید کی آپ مطلب یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، یہ ایک کام ہے۔ پھر ہم اپنی ذات پر کام کرنے کے اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار ہے، آپ اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں، بیٹھ کے نئی راہیں نکالیں، نیا راستہ نکالیے اور غور و خوض کر کے۔ میں نے ایک دوست ہے، انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ آج کل اس وقت جو ریسرچ انجن چل رہے ہیں، سرچنگ انجن چل رہے ہیں کمپیوٹر پر، ان میں گوگل، تو ایک ملازم انہوں نے کمپنی نے رکھا، مائکروسافٹ نے، تو اس نے کہا کہ آپ نے بیٹھ کے تو صرف غور کرنا ہے کہ ہم نیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو روزانہ کے 2 گھنٹے رکھ دیے، تو وہ غور کر کر کے اس نے یہ گوگل کا ایک پورا ڈیزائن جو ہے وہ اس کا آئیڈیا دیا۔ تو آج وہ مطلب یہ ہے کہ کتنا کامیاب ہے دنیا کے اندر، اس کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ فراغت جو ہوتی ہے، یہ اچھا سوچنا، بہتر سوچنا، اس ہم بات سے باہر نکل آئیں کہ بس مر جانا ہے، یقیناً مر جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں گناہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یقیناً مر جانا ہے۔ اچھا ترقیاتی کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مر جانا ہے۔ ہاں، برا کام کرتے ہوئے سوچیں یار مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ چیز ہے کہ